ترین کلمات ہیں۔ صلاۃ و تسبیح والا میرا لیکچر دیکھے تو اس میں میں نے بتایا، بلکہ آپ کو چلے ایک مدنی تحفہ دے دیتے ہیں۔ سیدہ ام ہانی تھی، آپ کو پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن بھی تھیں، لیکن سمجھ لیں ماں کی جگہ تھی، بوڑھی تھی، سیدنا علی کی بڑی بہن۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس کبھی جایا کرتے تھے ملنے کے لیے، بڑی بہن بھی تھیں اور ایک ماں کی جگہ بھی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں۔ یہ حدیث آپ کو صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر مل جائے گی۔ ہم نے اس حدیث کو اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی نا باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے، صبح و شام کے اذکار والے میں، سنن نسائی الکبریٰ میں 10,680 ہے، 10680۔ ترمذی میں بھی ایک اس کی سند ہے، وہ ضعیف ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ والی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نا آسان سا وظیفہ بتا دیں، مجھ سے لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوتے۔ تو سر ہمارے لیے بھی ذرا کان کھڑے ہونے چاہیے ہمارے بھی، کہ آسان سا وظیفہ جس سے میں بہت زیادہ ثواب سمیٹ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست وظیفہ دیا اور میں نے بلو کارڈ میں اس کو ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں اللہ کی راہ میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 100 غلام! سر ایک روزہ اگر آپ توڑ دیں ازدواجی تعلق سے تو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک غلام آزاد کریں، یا 60 روزے رکھیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یعنی اگر آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو 60 روزوں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ایک غلام آزاد کرنا ہے، تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب کدھر تک بات جاتی ہے سر؟ اچھا، پھر کہا کہ 100 دفعہ پڑھ لیا کرو الحمدللہ، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ 100 گھوڑے، اور 100 دفعہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کرنے کا ثواب مل جائے گا، 100 اونٹ نحر کرنے کا۔ اور پھر کہا کہ 100 دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ اتنا ثواب ہوگا کہ زمین و آسمان کے سارے گیپ کو فل کر دے گا، زمین سے آسمان تک ثواب ہی ثواب۔ سر لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ یاد آ گئی مجھے، جامعہ ترمذی کی۔ بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے ایک پرزے کو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کو قیامت الدین لایا جائے گا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں آپ کو میدان محشر والے چیپٹر میں 30 جلد میں مل جائے گی۔ اس کے 99 دفاتر، 99 سے مراد ہے بہت زیادہ، ایگزیکٹ 99 نہیں، مراد کثرت، گناہوں کے کھولے جائیں گے نامہ اعمال میں، گناہوں کے 99 دفتر، اور دوسری طرف اس کے پلے صرف کلمہ ہوگا، ایک پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو تولو، تو لوگوں میں چیویں گوئیں شروع ہو جائیں گی کہ اتنے گناہوں کے مقابلے پہ یہ ایک پرچی کیا کرے گی۔ تو جیسے ہی وہ نامہ اعمال میں پرچی رکھی جائے گی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، تو اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ پرزے والی حدیث ہے جس پہ سارے مسلمان امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سر وہ ایک بندے کا ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی مرضی کس کا کلمہ اللہ قبول کر لے، ٹھیک ہے، اور اس کے کلمے کا اخلاص ایسا ہو کہ قبول ہو جائے۔ یہ رول نہیں ہوتا، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بڑی گنہگار عورت تھی، بدکار، بلکہ وہ بدکار عورت تھی۔ ایک سفر کے دوران اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا تو اس نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا رسی سے باندھ کے، تو ان زمانوں میں آپ کو پتہ ہے وہ کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، اس نے چمڑے کے موزے میں نکال کے تو اس کتے کو پلا دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے یہ رول نہیں ہوگا کہ جو بھی یہ کرے گا تو وہ بخشا جائے گا، یہ اللہ کی رحمت کی طرف امید دلائی گئی ہے، کیونکہ سائملٹینیس کنٹراسٹ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت بڑی نیک تھی، بڑی نیکوکار تھی، اس نے ایک بلی کو قید کیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ دوزخ میں جل رہی ہے اسے ایک بلی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی سی بات پہ بخش سکتا ہے نا
تو چھوٹی سی بات سے پکڑ بھی سکتا ہے. تو یہ اولو العلم قائما بالقسط رہا کریں, ایک طرف نہ جھک جایا کریں, اللہ سے یعنی اچھا گمان ضرور رکھیں. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ 4 فضیلت والے یہ جو ام ہانی کو نبی علیہ السلام نے سکھائے, سر اس سے بہتر کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. اور آٹومیٹکلی اگر آپ تسبیحات فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھیں نا تو 100 سے اوپر یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. لادہ بھی تسبیح کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے, لادہ بھی تسبیحات کرنی ہے تو آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی میں عموماً کٹھی پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کیونکہ لادہ سے اس کا بھی فضیلت ہے نا. تو یہ چاروں کلمات اگر آپ پڑھ کے اس کی ایک تسبیح نکال لیں تو چاروں 100 دفعہ ہو جائیں گے, اس میں کور ہو جائیں گے. کیونکہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں اور مسلم میں کہ یہ جو 4 کلمات ہیں اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں, اور اس میں اللہ کی طرف سے یہ بھی قدغن نہیں کہ ان کو تم آگے پیچھے کر لو. نبی علیہ السلام کے فرمان ہے, آپ نے اوپن اجازت دی ہے, کوئی ملا کے پڑھ لے, الگ سے پڑھ لے, کسی بھی طریقے سے یہ کلمات 100 دفعہ پورے. یہ کوئی مشکل وظیفہ ہے یار, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور آپ کو بتاؤں تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ چل رہی انہی وظیفوں کے اوپر ہے. سر دیکھیں نا وہ کس طرح ان کا کام, یعنی ہمیں علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن کچھ روحانی معاملات ان کے ایسے ہیں. تبلیغی جماعت میں ہر جو رکن ہے نا اس کو 3 تسبیحات روز کی بتائی جاتی ہیں. نمبر 1, 100 دفعہ آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور 100 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ استغفار. تو یہ سارے وظائف ہیں, تو یہ بڑے مضبوط وظیفے ہیں. ٹھیک ہوگا جی.